السلام علیکم دوستو. آج ایک بار پھر جاوید حسن صاحب اکانومسٹ ہمارے دوست ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تیاز بھائی. جی تو بڑے دن ہو گئے جاوید صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی اور آج ایک موقع پیدا ہوا ہے، وہ ہے نیٹ میٹرنگ کا. یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ ایک حکمران گھرانہ ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سولر پینل درآمد کرتے تھے، ترکی سے بھی چین سے بھی دھڑا دھڑ انہوں نے پاکستان میں آ کے ڈمپ کیے، بیچے. اور ہماری حکومت نے گزشتہ 5-6 برسوں کے دوران بڑا بیرونی دنیا میں ان پہ اپنا تاثر یہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم تو قدرتی توانائی کے بڑے حق میں ہیں، تو دھڑا دھڑ انہوں نے بہت ساری مراعات بھی دیں سولر انرجی کے حوالے سے. لیکن آنن فانن ایک ہتھوڑا ابھی تقریباً ان تمام لوگوں کے سروں پہ گرا دیا ہے حکومت نے کہ نیٹ میٹرنگ ختم ہو گئی ہے. ابھی آپ کو باقاعدہ بل ملا کریں گے اور وہ حکومت آپ کو بیچے گی مثال کے طور پہ 70 روپے کا ایک یونٹ، جبکہ ہمارا یونٹ جو ہے وہ جس نے بھی سولر لگائے ہوئے ہیں شاید 10-11 روپے میں وہ خریدیں گے. اور اتنا بڑا ایک اس وقت ہنگامہ ہے پاکستان بھر میں، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی توانائی کے سیکٹر میں جتنے نقصانات ہیں اس کو پورا کریں، لیکن اس نقصانات کو پورا کرنے کے لیے آپ سزا عام شہریوں کو، ان لوگوں کو جو کہ سولر پینل سولر سسٹم افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے لگائے، ابھی آپ نے ان کو سزا دینی شروع کر دی. تو جاوید بھائی ہم پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک اجتماعی سزا ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں، جو اس قوم کو مل رہی ہے. پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ، کنزیومرز، یہاں کی انڈسٹری. اب انہوں نے ایک اور اتنا بڑا، میں تو کہوں گا کہ یہ فراڈ یہ کر دیا ہے کہ آپ نے 8-10 سال انسینٹیو دے کے اس کے بعد وہ کھینچ لیا ہے، کیونکہ آپ کے فیملی نے اپنے اربوں روپے بنا کے وہ باہر سٹیش کر دیے ہیں اور ابھی وہی قیمت اس کی جو ہے وہ عوام ادا کریں گے. دیکھیں آئی تھنک چلیں چھوڑیں کہ کس کو فائدہ ہوا، سارے پاکستانی ہیں، مگر کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پوری عوام سفر کری. سو جسٹ فار اے فیو دا واسٹ میجورٹی آر سفرنگ. اور یہ ایک پاکستان میں طریقہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، شاید ان کو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ پورے عوام کو پڑھنی پڑتی ہے، اور بڑے آرام سے عوام کو یہ کاسٹ شفٹ کر دیتے ہیں. اور اس لیے کہ عوام کچھ کر نہیں سکتی، اکاؤنٹیبلٹی فرام دی عوام نہیں ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ مسٹیکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ دوسرے لوگ جو ہے عام عوام ہے اور واسٹ میجورٹی ان کو پے کرنا پڑتا ہے. اینڈ یہ کہیں اور نظام نہیں ہوتا ہے. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جن نے کاسٹ، جن کی وجہ سے غلطیاں ہوئیں وہ بیئر کرے کاسٹ، اور جن عوام ہیں اس کو جتنے بینیفٹ مل سکے وہ ملے. اچھا، بڑی دلچسپ آپ نے بات کہی کہ کچھ غلطی کچھ لوگ کرتے ہیں، سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے غالب اکثریت کو. احسن اقبال صاحب ہمارے وزیر منصوبہ بندی ہیں، کئی مرتبہ تقریباً ہر مرتبہ ان کو یہی عہدہ ملتا ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ چین کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہیں توانائی سے متعلق، ان کو ہم اثر نو جائزہ لیں گے، ان کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی غلطیوں کی سزا چین کو کیوں دیں. تو اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے اوپر ایک چارج شیٹ لگا دی ہے کہ وزیر منصوبہ بندی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی سزا ہم چینیوں کو نہیں دیں گے بلکہ عوام کو دیں گے. اب اس میں تھوڑا سا میں ذرا چونکہ بات یہ پوری کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ایک وزیر بذات خود اعتراف کرتے کہ ہم اپنی غلطیوں کی سزا چین یا ان کی کمپنیوں کو نہیں دے سکتے، تو یہ سزا پھر ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے، چاہے اس میں احسن اقبال ہیں، چاہے شاہد خاقان عباسی ہیں، چاہے آصف علی زرداری ہیں، کیونکہ ان سب اس کے بینیفیشریز معلوم ہوتے ہیں. امتیاز بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس ملک میں. تو لٹرلی بیسکلی آپ کو
عوام پے کرے گی. اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان جن لوگ نے ڈیسیجنز لیے تھے بغیر کنسلٹیشن, کوئی پبلک کنسلٹیشن تو نہیں ہوئی تھی آئی پی پی پر جب کانٹریکٹس یہ لکھے جا رہے تھے, وہ تو نہیں ہوا, کوئی ریفرینڈم تو نہیں ہوا تھا, کچھ یہ ساری آلموسٹ وداؤٹ اینی کنسلٹیشن آف دا پبلک اور پبلک انفارمیشن یہ ساری زیادہ تر ڈیلز ہوئی. تو مگر اس کا کوئی حساب تو نہیں ہوگا. اور طریقہ یہی ہے پاکستان میں کہ جو حکمران ہے وہ نیگوشیشن کرتے ہیں, کوئی پبلک ڈسکلوجر نہیں ہوتا ہے. بعد میں جب مصیبتیں آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایز ان ملک پورا ان کی غلطی تھی. اب یہ تو آئی تھنک پوچھنا چاہیے کہ ہم میں, آپ اور میں اس میں کہاں تھے انوالوڈ, ہم نے تو نہیں کرا تھا یہ ڈیل. تو آئی تھنک یہ جو ہم ہے یہ ذرا سا پوچھنا چاہیے کہ یہ ہم کون ہیں. اچھا, اس میں اویس لغاری جو وزیر ہیں توانائی کے, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس وقت جتنا گردشی قرضہ ہے اس کی سب سے زیادہ کاسٹ جو ہے ان معاہدوں کی وجہ سے جو 2013 سے 2018 کے درمیان ہوئے. بالکل. اب 2013 سے 18 کے درمیان 4 گیس کے پلانٹس لگے جو کہ تقریباً 2800 یا 3000 میگا واٹ ہے. اس کے علاوہ چین سے ہم نے کوئی 10,000 میگا واٹ کے قریب نئے کانٹریکٹس حاصل کیے, نئے انہوں نے پلانٹس لگائے. تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, چاہے وہ سیکریٹری واٹر اینڈ پاور تھے, چاہے وزیر اعظم تھے, چاہے یہ وزیر منصوبہ بندی تھے, یعنی بیوروکریسی سے لے کے سیاستدان تک کی جو بھی انوالو تھے. دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی 2014 سے بات کر رہا ہوں اور میں کہتا تھا کہ یہ بہت ہی بری ڈیلز ہیں ہر لحاظ سے. میں میری جو فائنانس سے آتا ہوں تو فائنینشلی میں دیکھتا ہوں. آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ 2013-14 کچھ سال کے بعد تھا, وہ بہت بڑا کرائسس کے بعد, گلوبل فائنینشیل کرائسس کے بعد, جس میں جو انٹرسٹ ریٹس تھے گلوبلی بڑے کم ہو گئے تھے, اس لیے کہ کرائسس تھا, ریسیشن آیا تھا, اور بانڈ ریٹس جو تھے وہ نیئر زیرو تھے, بلکہ اس کو کہتے تھے زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی, زرب. اینڈ یہ پورا دنیا میں آپ کی بانڈ ریٹس جو تھے وہ کوئی anything between 0 to 1%, literally 0.1%, 1% اس طرف تھے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ ٹیکنیکل بات ہے مگر ذرا سا غور سے سننے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کا بانڈ بھی جو ہوا تھا اس زمانے میں ایشو بڑے اچھے ریٹ پر ہوا تھا, کوئی 6.5-7% پر. آئی تھنک یہ 2017 کی بات ہے. تو آپ اگر سوچیں آپ کی بانڈ ایشو ہوتا ہے کوئی 6.5-7% پر, تو آپ کیوں دے رہے ہیں ریٹرنز اینی تھنگ بٹوین 17-18%, کچھ میں نے سنا ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ اپ ٹو 23-24%. وہ گیس کے جو پلانٹس ہیں نا اس پہ کچھ 27% تک ڈالر پر, ڈالر ریٹ, یہ روپی نہیں ہے کہ آپ ڈپریسیشن. تو آپ نے تو پہلے دن سے ایسے معاہدے کرے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. دیکھیں یہ جو تھے بڑے سوورن گارنٹی تھے, اس میں پورا جو رسک تھا یہ ملک پر تھا, کسی پروجیکٹ پر کوئی رسک نہیں تھا. تو کیوں آپ اتنے زیادہ پریمیم دے رہے ہیں؟ تو اس میں اس کا کسی صورت سے کوئی سینس نہیں بنتی تھی. یہ اچھا یہ مجھے بتائیں, عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں, اس میں آپ کو جو توانائی کا ریٹ ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا اس میں طے ہو گیا, ظاہر نیگوشیٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو ایک گارنٹیڈ اماؤنٹ بھی ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ یعنی آپ کو منافع ہے. اس کی کیا تک بنتی ہے؟ یعنی یہ تو کہ دن دہاڑے ڈاکے کے برابر نہیں ہے کہ آپ دیکھیں, آپ دوسرے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس میں شاید ورلڈ بینک کی بھی قصور ہو, جو ہمارے ایڈوائزرز تھے ان نے ایک زمانے میں یہ سارے جو پروجیکٹس ہوتے تھے وابڈا کرتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وابڈا اگر یہی سوچے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بورو کرتی اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر سوچیں پروجیکٹس کے لیے جہاں 6.5-7% تھا 10% پر کرتی, اور وہ لونز بھی جو ہوتے ہیں وہ 20 سال کے لیے ہوتے ہیں ساری. آپ نے انسٹیڈ آف دیٹ
آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر سب سے ایفیشینٹ ہے اور ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر سے ہونی چاہیے. پتہ چلا پرائیویٹ سیکٹر پہ ضرور آپ نے وابڈا کو نہیں کرنے دیا, مگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر اور ریٹس کیا 17, 18, 20. تو میں جاننا چاہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر تو اس لیے لاتے ہیں کہ ایفیشنسی بڑھے, کہ کاسٹ کم ہو لوگوں کے لیے. تو یہاں الٹا حساب ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جاتا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری. تو یہاں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور اس میں آئی تھنک جو ہماری انٹرنیشنل ایڈوائزرز ہیں اور جن پر ہم لوگ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں, ورلڈ بینک, IMF, ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے ایڈوائز دے رہے ہیں, کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا انکریج کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر سے تو بینیفٹ تو ہونا چاہیے لوگوں کو. اور یہ ہر چیز میں نے دیکھا ہے. تو دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلز تھے, یہ اگر آپ کوئی غلط اس میں اشارہ نہیں کرنا چاہتے تو انکمپیٹنس تو بہت ہی زیادہ تھی. نہیں, انکمپیٹنس سے کے علاوہ ہم نے جو کانٹریکٹس دیکھے ہیں, جو لوگ ان کانٹریکٹس کو بنانے میں شامل تھے, یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو گارنٹیڈ ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے, یہ وہ جو مجھے یاد ہے عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ انٹرویو لوگ کرنے گئے, ملنے گئے, تو محمد مالک نے ان سے پوچھا کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں. تو یہ جو کام ہوا ہے, اس کے لیے اب کس کا گریبان پکڑا جائے گا کہ جس کی سزا عوام کو دی جا رہی ہے. ہر مرتبہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 3 سال میں اتنا شدید اضافہ ہو گیا, اب آ کے انہوں نے سولر پہ بھی قدغن لگا دی ہے. مجھے بھی یاد آ گیا کہ آپ بھی نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے وائی نیشنز فیل, جو ڈیرن کیمگلو اور وہ جیمز رابنسن کی تھی. انہوں نے جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے انرجی سیکٹر کی مثال دی ہے کہ کس طرح چند لوگوں کے فیصلے اجتماعی سزا کا سبب بن جاتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جن نے ڈیسیجنز یہ لیے, جن کے یہ پالیسیز تھے, جن نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا, انہی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. عام عوام کو تو یہ کاسٹ نہیں پے کرنا چاہیے, مگر کوئی میکینزم تو نہیں ہے نا. اب آپ نے مینشن کرا کیمگلو اور ڈیرن رابنسن, وہ کہتے ہیں اسی لیے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو پھر ہوشیاری بھی ہوتی ہے جو ڈیسیجنز لیتے ہیں. یہاں تو کوئی اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوگی, تو بیسکلی بیچاری عوام پے کر دی جائے گی. اور یہ بس اسی میں نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں آپ دیکھیے گا, دوسرے بھی کانٹریکٹس ہیں جن میں یہ ہوگا. مگر یہ جو آپ وہ بھی بات کریں جو LNG کے ٹرمینلز کے لیے ہمارے کانٹریکٹس ہیں, کراچی, پورٹ قاسم پہ, بلکہ دیکھیں یہ نمبرز ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ, مگر مجھے جہاں تک پتہ ہے کوئی ان پر ایفیکٹیولی یہ ٹرمینلز بن گئے, مگر اب استعمال نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ایکسیس ہم لوگ نے کانٹریکٹس کر لیے, اور کوئی 3 ٹرمینل ہیں, اور 3 ٹرمینل پر میرا جہاں تک خیال ہے کوئی $10 ملین منتھلی پیمنٹ ہے. تو $120 ملین ایفیکٹیولی وہی جو جیسے IPPs پر توانائی پر ہوتا ہے کہ کیپیسٹی آپ استعمال کریں نہ نہیں استعمال کریں, آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ پہ کرنی پڑے گی. تو آئی تھنک کوئی اس میں بھی کوئی $120 ملین, آپ ذرا چیک کر لیے گا جو بھی دیکھ رہے ہیں, مگر کوئی $120 ملین سال کا ایسے ہی ہم لوگ دیں گے جن نے انویسٹ کرا. اس میں کچھ بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے کمپنیز ہیں پاکستانی, ان کو یہ ملے گا. ہم لوگ جو ہیں وہ عوام پے کرے گی. یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے یہاں کہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ کاسٹ بیئر کرتی ہے, عوام جو ہے وہ قصورمند بھی سمجھی جاتی ہے. جب وہ کہتے ہیں ہم, تو وہ اس میں پوری عوام کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس تمام تر صورتحال کا, چاہے وہ گیس کے پلانٹ ہیں, چاہے ابھی سولر پہ انہوں نے جو قدغن لگا دی ہے, جو ریسٹرکشنز کر دی ہیں, اس کا بحیثیت مجموعی پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ, ہماری برآمدات پہ, یعنی ایکسپورٹس پہ کیا فرق پڑے گا؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو بڑا فیوریبل ایک ڈیل امریکہ نے دے دیا, یورپین یونین کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا, پھر بنگلہ دیش جو اس کو بھی کچھ امریکہ کی برآمدات اور یورپ کو کچھ خصوصی ان کو ٹیکس ریٹ دیے گئے ہیں. اس صورت میں پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگین ایلوکیشن آف رسپانسبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی. جہاں تک مجھے یاد ہے 2013-14 میں اگر آپ سنتے تھے, ایک زمانے میں ایون ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر ہے نا, بزنس مین تھے, وہ ہمیشہ کہتے تھے
no power is more expensive than no power. مطلب کہ جتنا کاسٹ ہو بس لگا دیں آئی پی پیز کو, کوئی فکر نہیں کریں کتنا. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پر بڑا افیکٹ ہو گیا, اور ان کافی سارے جو ایسے گروپس تھے ان نے فائدہ بھی اٹھایا, وہ بھی آئی پی پیز کے حصہ مند تھے. تو فائدہ تو ان کو پہنچا, اور وہ یہ بھی تھا انہی کی یہ تھا کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھنی اس لیے کہ پاور نہیں. تو آئی تھنک دیکھیں یہ آئی پی پی, کوئی شک نہیں ہے کہ آئی پی پی کی کاسٹ اور جو پاکستان میں پاور ٹیرفس ہیں وہ بڑی انفیئر ہیں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پر افیکٹ ہوتا ہے. مگر مجھے اتنا افسوس نہیں آتا جن لوگ نے ان پر, آئی مین ان دی اینڈ پاکستان سفر کرتے ہیں, ورکرز سفر کرتے ہیں جب وہ پروڈکشن نہیں بڑھتی. مگر ذرا سا وہاں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ کن کو فائدہ ہوا ہے اور کن نے یہ پروموٹ کرا تھا. اگر ذرا سا انتظار کر لیتے, ذرا سا کوئی آلٹرنیٹیوز دیکھتے, وہ کے پی میں آپ دیکھیں رن آف دا ریور پر کتنے پروڈکشن ہو سکتی تھی. آپ نے دیکھا کچھ سالوں کے بعد سولر پروڈکشن جو اب بند کرا جا رہا ہے افیکٹولی. تو یہ جو ہے ہمارے ہاں جو ایک اشرفیہ کلاس ہے جو پروڈکشن جو کرتی ہے, جو جن کی کنٹرول میں ساری ڈیسیجن میں, ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اور جو ہمارے جو جیسے عوام ہیں وہ بیسکلی ہم لوگ ہیں پے کرنے کے لیے, اور کرتے جائیں گے. یعنی جو اویس لغاری صاحب نے کہا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو 2013 سے 2018 کے درمیان کوئی 13-14 ہزار میگا واٹ کے درمیان بجلی کمیشن کی ہم نے, نئے پلانٹس لگے, پھر لاہور سے مٹیاری تک ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے, وہ پتہ نہیں کتنے میگا واٹ کی, مجھے اب بھول گیا. یہ تو لے دے کے پھر یہ احسن اقبال, نواز شریف, شہباز شریف, یہ ہمارے پھر قومی مجرم تو یہ بن گئے, کیونکہ یہ کیپیسٹی تو استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. کل ہماری ملا کے میرے خیال ہے 15-16 ہزار میگا واٹ ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں امتیاز بھائی, سوری کہہ دیں, میں بھی سوری, میں غلطی کر کے نقصان پہنچا کے آپ کو, اس سے فائدہ کیا آپ کو. دیکھیں میں نہیں جاننا چاہتا ہوں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے اندھیروں سے اجالے میں لے آئے ہیں پاکستان کو. یہ بتائیں کہ جاپان میں کیا کرتے ہیں اور کرتے تھے جب غلطی کرتے تھے, بڑی ہینیس کرائم کرتے تھے نا, کوئی پکڑا جاتا تھا جب, تو وہ کیا کرتے تھے. اب یہ پاکستان میں ذرا سا وہ خودکشی کرتے تھے. تو میں تو یہ نہیں کبھی ریکمینڈ کر سکتا, مگر جب رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. اگر چلیں اتنا دور تو نہیں جائے انسان کبھی, اور نہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ کو کبھی ریکمینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسی بات جو سپیکو ہارا کاری جو جاپانیز کرتے. مگر اتنا تو دیکھیں کہ اپنے وزارت کو ہی چھوڑ دیں, ذرا جو بینیفٹس ہیں وہ تو چھوڑ دیں, اپنی جو انڈسٹری ہے وہ تو واپس کر دیں, جو نقصان عوام کو ہو, مگر جو رسپانسبلٹی ہے وہ ساری وہ بھی عوام کی. یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے, جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کو دکھ ہے. کیا دکھ ہے؟ کیا اگر دکھ ہے تو آپ کیا رسپانسبلٹی کا ایکشن کیا دکھا رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں بھی عوام کا ایک قصور پڑتا ہے, ایک تو انفارم ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کافی حد تک میں لٹرلی آپ جیسے ہوں گے نا, میں جب آرگیو کرتا تھا کہ یہ جو آئی پی پی ڈیلز ہیں, اس قسم کے کانٹریکٹس ایل این جی والے کو, یہ بڑے نقصان دہ ہوں گے, یہ نقصان, تو مجھے کہا جاتا تھا آپ کو کیا پرابلم ہے, خرچتے تو بناتے بھی تو ہیں. اور یہی ہوتا تھا. ایک اور بڑی مزدار فریز ہوتا تھا, آج کل نہیں سنا جاتا ہے, کھاتے تو ہیں تو بناتے بھی ہیں. تو بات کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, اور کھاتے ہیں بناتے بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر عوام اتنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں چاہے گی, عوام کو نہیں فرق پڑے گا کہ آپ غلط ڈیسیجنز کریں, تو آپ کی حکمران تو ہر جگہ غلط ڈیسیجنز کریں گے. دیکھیں نا, آپ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں. عوام نے تو ایک فیصلہ کیا تھا 8 فروری 2024 کو, اس کا کسی نے, ان کو کیا جواب ملا, کیا اس کا صلہ ملا. تو بات یہ ہے دوستوں کہ چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں جن کے زمانے میں بطور پیٹرولیم منسٹر یہ 13-14 ہزار میگا واٹ کے نئے منصوبے لگے, یا پھر احسن اقبال ہیں جو کہ وزیر منصوبہ بندی تھے, یا پھر ان کے بڑے لیڈر نواز شریف, شہباز شریف, جن کی سربراہی میں جنہوں نے جا کے منتیں کر کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال کے ہم اجالے میں لے آئے ہیں. تو ان سے کوئی یہ پوچھے
جو کہ اویس لغاری نے ابھی کہا ہے وفاقی وزیر نے کہ تمام تر یہ جو اندھیروں سے اجالے میں لانے کی قیمت جو ہے پاکستان کا اس وقت کوئی 5 ٹریلین کے قریب گردشی قرضہ ہو گیا ہے، اور ہمیں پیسے واپس کرنے میں، اور خود جو کیپیسٹی ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو رہی، یعنی 46,000 میگا واٹ ٹوٹل ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے 15-16,000 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ اب بقول محمد مالک کے کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں، یہ قوم کس کا گریبان پکڑے، کس کو پھانسی پہ لٹکائے، کہ ان کے کیے کی سزا جو ہے وہ عام لوگوں کے، ان کو ناک کے ذریعے اپنی پیمنٹ کرنے میں ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ ماشاءاللہ ان کی جائیدادیں پاکستان میں نہیں ہیں، وہ دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں، سب جگہ پہ، اور ایک صاحب دبئی میں بنا کے آ گئے ہیں اپنا جائیدادیں، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ ہو گئے ہیں، مشیر ہو گئے ہیں ان کے۔ علی ڈار کی میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں دبئی میں انہوں نے کیا کیا، لیکن اب وہاں پہ پیسے بنا لیے، جائیداد بنا لی۔ اب یہاں شاید تھوڑا بہت جو رہتا ہے، کہتے ہیں نا لیمو جو ہے اس کو اب شاید جتنا نچوڑا جا سکتا ہے ابھی وہ آ کے نچوڑیں گے، اس کے بعد پھر یہ چلے جائیں گے وہاں پہ آباد ہو جائیں گے دبئی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔